السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ ویورز، دس از محمد شعیب اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل میوزک اکیڈمی۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سورۃ الناس کے ترجمے اور اس کی تفسیر کی۔ تو سورۃ الناس کا اگر نام دیکھا جائے تو سورۃ الناس کا جو معنی ہے، جو ناس اس کا نام رکھا گیا، وہ اس میں آنے والے بار بار ورڈ الناس کی وجہ سے اس کا نام سورۃ الناس رکھا گیا۔ الناس کے جو لغوی معنی ہیں وہ ہے انسانوں کے۔ تو اس سورت کے اندر تقریباً 5 ٹائمز جو ہے وہ یہ ورڈ استعمال کیا گیا ہے، جبکہ ٹوٹل سورت جو ہے وہ 6 آیتوں پر مشتمل ہے، جس کی وجہ سے اس کا نام سورۃ الناس رکھا گیا۔ سورۃ الناس اور اس سے پہلے والی سورت جو سورۃ الفلق ہے، یہ دونوں ایک ساتھ نازل ہوئی تھی، اور اس کے جو نزول کی وجہ تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو تھا۔ کچھ یہودی تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کر دیا تھا، کچھ یہودی تھے، تو اس کے توڑ کے لیے، اس کے جادو کے اثر کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تو اس کا اثر یہ ہوتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنی کی ہوئی جو عمل تھا وہ بھول جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے 2 فرشتوں کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جادو سے جو ہے وہ باخبر فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابی کو بھیجا تو وہ کنویں کے نیچے جو ہے وہ کچھ چیز جو ہے وہ دفن تھی، تو جب وہ چیز لے کر آئے تو اس کے اوپر گرہ لگی ہوئی تھی، تو ان گرہ کو کھولا اور ایک ایک کر کے یہ آیتیں جو ہیں وہ پڑھتے گئے، تو اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ختم ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے محفوظ فرمایا۔ ان دونوں صورتوں کو یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو المعوذتین کہا جاتا ہے۔ المعوذتین کے معنی ہوتے ہیں کہ وہ صورتیں جو اللہ سے پناہ حاصل کرنے کے لیے پڑھی جائیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ 2 صورتوں کو المعوذتین کہا جاتا ہے کمائنلی طور کے اوپر۔ تو کہیں پر اگر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ سورۃ المعوذتین، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ سورۃ الفلق یا سورۃ الناس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ تو سورۃ الناس کی سب سے پہلے ہم ترجمہ پڑھ لیتے ہیں قرأت کے ساتھ کہ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ قل اعوذ برب الناس، کہو کہ میں پناہ مانگتا ہوں تمام انسانوں کے رب سے۔ الہ الناس، جو تمام انسانوں کا مالک ہے، کیا ہے؟ مالک یعنی کہ بادشاہ۔ الہ الناس، جو تمام انسانوں کا معبود ہے، مطلب پالنے والا ہے۔ اب ان تینوں آیت میں پناہ مانگی جا رہی ہے پہلے اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کر کے، کہ جو رب ہے، جو مالک ہے، اور جو الہی ہے یعنی کہ جو معبود ہے۔ ان تینوں صفات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی جا رہی ہے۔ اب پناہ کس چیز سے مانگ رہے ہیں؟ من شر الوسواس الخناس، اس کے شر سے جو دلوں میں برے خطرے ڈالے اور دبک رہے، یعنی کہ جو شیطان کی بات کی جا رہی ہے اس کے اندر، کہ جو دلوں کے اندر وسوسے ڈالتا ہے اور پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے، یعنی لوگوں کو، انسانوں کو برے اعمال کرنے پر آمادہ کرتا ہے اور پھر خود پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو اس کے شر سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی جا رہی ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، اور وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، یعنی کہ دوبارہ شیطان کی طرف جو ہے یہ دوبارہ پوائنٹ کیا جا رہا ہے کہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ وسوسے کسے کہتے ہیں؟ کوئی مخفی بات کو کہتے ہیں، کہ جو چھپی ہوئی بات جو کہ برائی کا عمل بنے، اس کو کہتے ہیں۔ تو من الجنۃ والناس، خواہ وہ جن ہو یا خواہ وہ انسان۔ کی جائے سورۃ الناس کی، تو سورۃ الناس اور سورۃ الفلق کی، تو یہ دونوں جو ہے وہ پناہ لینے والی جو ہیں وہ صورتیں ہیں۔ تو سورۃ الناس کے اندر اللہ تعالیٰ سے جو ہمارے اندرونی حملے ہوتے ہیں اس سے پناہ مانگی جا رہی ہے، جبکہ سورۃ الفلق میں جو بیرونی حملے ہوتے ہیں ان سے پناہ مانگنے کے لیے وہ صورت نازل ہوئی۔ تو یہ جو صورت ہے سورۃ الناس، اس کے اندر اندرونی حملے، اور اندرونی حملے کون ہوتے ہیں؟ جو ہمارے ساتھ شیطان موجود ہوتا ہے، جو ہمیں برے کام پر آمادہ کرتا ہے۔ سورۃ الفلق میں تو بیرونی حملوں کی بات ہو رہی ہے جو دنیاوی ہیں، وہ ایک نہ ایک دن جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے، یا ہم اس سے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ مر جائیں گے، لیکن اس سے ہماری آخرت خراب نہیں ہوگی۔ لیکن یہ ایسا معاملہ ہے کہ جس سے ہماری آخرت خراب ہو جائے گی، اس کے ڈر ہے ہمیں آخرت خراب ہونے کا، کیونکہ اگر شیطان کسی برے اعمال پر ہمیں آمادہ کرتا ہے اور اگر ہم وہ کام کر لیں تو ہم کسی برے کام میں، برے گناہوں میں مبتلا نہ ہو جائے، یا پھر اگر ہم ایک دفعہ بھی اگر وہ کام کر لیتے ہیں تو روز قیامت ہمیں اس کا حساب تو دینا ہے، ہمیں جو ہے وہ عذاب سے تو گزرنا پڑے گا۔ تو اس کا جو معاملہ ہے وہ بہت ہی جو ہے وہ پیچیدہ ہے، کیونکہ یہ آخرت کا معاملہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ اپنی پناہ میں رکھے
ایک حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر آرام فرمانے کے لیے لیٹتے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں پر قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق سب پڑھ کر دم کرتے، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے اور جسم کے جس حصے تک پہنچ پاتا پھرتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پھر جب بھی آپ بیمار ہوتے تو آپ مجھے اسی طرح کرنے کا حکم دیتے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5748۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم بات کریں گے سورۃ الفلق کی، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔